اور جو سب جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی جمع ہو کر نماز پڑھو، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ تو با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دین میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، کردار وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں سے چند اہم ایسی باتیں سننے کے بعد دل بولتا ہے واہ، دل کو چھو لینے والی باتیں، ایسی ساری باتیں اس میں اقوال وغیرہ بزرگوں کے یہ کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو حاضرین، نماز آدمی کو، نمازی کو سیدھا، حسین، خوبصورت، درست، بہتر بناتی ہے۔ اس کا دل سیدھا ہوتا ہے، اس کی روح سیدھی ہوتی ہے، اس کی زبان سیدھی ہوتی ہے، اس کی فکر سیدھی ہوتی ہے، اس کی عقل سیدھی ہوتی ہے، اس کا معاملہ سیدھا ہوتا ہے، اس کے کاروبار سیدھے ہوتے ہیں، وہ خود سیدھا ہوتا ہے۔ کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی جب چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر ایک کا ایک وقت ہے، وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، اور نماز میں جو لطف ہے اگر وہ مومن کو مل جائے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ زندگی گزار دے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، اپنی ساری زندگی نماز میں رہے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ حبیب فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے آرام میں ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آرام میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ سورہ مؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دل جھکانے کا نام خشوع ہے، اور جسم کے اعضاء کے ساتھ، ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ، سر، اس کے ساتھ اپنا قلب اور اپنی روح حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا نام خشوع ہے۔ نماز بغیر خشوع کے ایسی ہے جیسے کہ جسم بغیر روح کے ہوتا ہے۔ تو نمازی کا خشوع، یعنی اس کا نماز میں دل لگانا، اس کی نماز کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں خشوع کے ساتھ ادا ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، سب حضرات نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بشکل نماز جب بھی ادا کی ہے، اپنا دل، اپنی روح اور اپنا نفس، اپنا ظاہر و باطن، سب کچھ خالق کائنات کے دربار میں ڈال دیا ہے، اور ہمتاً متوجہ ہو کر انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ حاضرین کرام، پچھلے جمعہ نماز میں خشوع اور نماز کے عنوان سے ہم نے چند باتیں خاص طور پر وہ بیان کی تھی جو حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی تھی، اور آج اسی عنوان کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے بزرگان دین، اولیاء اللہ، نماز کس خشوع کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور ان کی نماز کی کیفیتیں کیا تھیں۔ حاضرین کرام، یہ عنوان بہت بڑا ہے کہ نماز میں توجہ اور نماز میں دل لگانا
हमतन मुतवज्जे होकर इन्हिमाक व इस्तिग़राक़ की कैफियत के साथ नमाज पढ़ना। ये उन्वान ऐसा उन्वान है कि इस पर 200-300 सफ़हात लिखे जा सकते हैं, इतना मवाद मौजूद है। हमने पिछली मर्तबा जो इस पर गुफ्तगू की थी वो 2 सफ़हात की थी, और आज इस तरह के कुछ अहादीस, बुज़ुर्गों के अक़वाल, नमाज में खुशू के मुतालिक तकरीबन 20 लिख कर लाए हैं। तो वक्त के एतबार से जितना मुनासिब हो हम इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। हाज़रीन किराम, एक बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागूरी रहमतुल्लाह अलैह। तो सूफ़ी हमीदुद्दीन नागूरी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत सईदी गरीब नवाज़ सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। तो आपके मलफूज़ात लिखे गए हैं अख़बारुल अख़यार में। अख़बारुल अख़यार हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मोतबर किताब है। उसमें आप ये बात ख़ास तौर पर तहरीर फरमाते हैं कि माज़ूर कौन है, माज़ूर किसको कहते हैं। हमारी ज़बान में आम तौर पर जिसके जिस्म के आज़ा सलामत नहीं है या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसको माज़ूर कहते हैं। हाथ मौजूद नहीं है, पाँव कटा हुआ है, आँखें नहीं है, ज़बान सही नहीं है, वो सही गुफ्तगू नहीं कर सकते, या ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जुनूनी कैफियत किसी पर तारी है, तो इस किस्म के लोगों को हम माज़ूर कहते हैं। लेकिन औलिया अल्लाह के पास माज़ूर कौन है? अगर किसी सही सालिम आदमी को अगर हम माज़ूर कहेंगे तो वो ये बात कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं इतना अच्छा खासा हूँ और लोग मुझे माज़ूर कहते हैं। तो हाज़रीन आप गौर कीजिए, औलिया अल्लाह किसको माज़ूर समझते हैं? बुज़ुर्गों के पास माज़ूर कौन है? हज़रत हमीदुद्दीन नागूरी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला की तौहीद को मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानते हैं, इसके बावजूद दरबार इलाही में हाज़िरी देने में कोताही और सुस्ती करते हैं, यानी खालिक़ कायनात की इबादत के लिए मस्जिद में आना या नमाज पढ़ना, इसके लिए कोताही और सुस्ती करते हैं, ऐसे लोग माज़ूर हैं। तो हाज़रीन गौर करें कि जिस्म सही सालिम होने के बावजूद भी वो लोग औलिया अल्लाह के पास माज़ूर हैं जो इबादतों में सुस्ती करते हैं और इबादतों में इन्हिमाक नहीं रखते, इबादतों में तवज्जो नहीं रखते, दुनिया और दुनिया की बातों की तरफ उनकी तवज्जो होती है। तो ऐसे लोगों के मुतालिक आपने फरमाया कि ये माज़ूर है और अल्लाह ताला का हुक्म अदा करने में वो गाफिल हैं। रब ने फरमाया वसारिऊ, अल्लाह ताला की तरफ तेज़ी करो, दौड़ो, और ये हैं कि इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करते और जल्दी नहीं करते। हाज़रीन नमाज में जल्दी करना मना है और नमाज के लिए जल्दी करना इबादत है। नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करना, जल्दी करना, ये इबादत है। लेकिन नमाज में दाखिल होकर जल्दी करना, यानी रुकू, सजदा, क़ियाम वगैरह ये तेज़ी से अदा करना, ये गुनाह है और गाफिलों की नमाज है, ऐसी नमाज जो जल्दबाजी के साथ अदा करते हैं। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस शरीफा वगैरह और अख़वाल तो हम बयान करेंगे। हाज़रीन कुरान मजीद में तकरीबन आयतों में नमाज का हुक्म मिलता है। मैं आपको 3 या 4 आयतें सुनाऊंगा और उसकी मुख्तसर सी वजाहत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क्या ईमान वालो नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की हिफाजत करो, नमाज़ों की हिफाजत करो। नमाज की हिफाजत कैसी करना चाहिए? नमाज की हिफाजत ऐसी करें जैसे एक माँ छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, और नमाज की हिफाजत ऐसी करें जैसे कि एक बाप अपने घर की करता है। नमाज की हिफाजत ऐसी करें जैसे दुकानदार अपने दुकान की करता है। तो जैसे हम अपने माल दौलत, सोना चांदी वगैरह की हिफाजत करते हैं, उससे बढ़कर नमाज की हिफाजत करना है। लेकिन अफसोस है कि लोग दुनिया की हर शय की हिफाजत के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नमाज की हिफाजत की कोई तवज्जो नहीं है।
جیسا دل میں آیا لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کی حفاظت اچھے وضو سے ہوتی ہے، نماز کی حفاظت وقت سے پہلے مسجد میں آنے سے ہوتی ہے، اور نماز کی حفاظت توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہوتی ہے، اور نماز کی حفاظت تاخیر سے مسجد سے نکلنے میں ہوتی ہے۔ تو نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے دربار میں کھڑے رہو لمبے قیام اور توجہ کے ساتھ، لمبا قیام کرو اور توجہ کرو۔ دوسری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور جو سب جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی جمع ہو کر نماز پڑھو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی جب چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر ایک کا ایک وقت ہے، وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ وقت ٹال کر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وقت ٹال کر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو نمازی نماز میں غفلت کرتے ہیں، یعنی وقت ٹال کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور ویل وہ جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ وقت ٹال کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وعید ہوگی۔ اور ایک آیت پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے آدمی کو روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا آدمی بے حیا نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ نماز اسے اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، اسے گناہ کے قریب ہونے نہیں دیتی، اور گناہ اس کے قریب نہیں آتا۔ تو نماز اگر صحیح طریقے سے ادا کی جائے، یہ سارے فوائد ایمان والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، نماز پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نماز کی حفاظت کریں۔ نماز کے متعلق اور جو تفصیلات ہیں ان میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حاضرین، ابھی ایک بات میں عرض کروں گا کہ نماز کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ کیوں اس کا نام صلاۃ رکھا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ صلاۃ یہ عربی لفظ ہے، اس کا اصل معنی ہے دعا، دعا اصل معنی ہے۔ تو نماز میں دعا کی جاتی ہے اللہ کے دربار میں، یا نماز پڑھنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے اس عبادت کا نام صلاۃ رکھا گیا۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ صلاۃ کا اور ایک معنی ہے رحمت۔ تو نمازی پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی صلاۃ رکھا گیا۔ نماز کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہوتا ہے، وہ قربت خالق کائنات کی وہ قربت بندے کو کسی حالت میں نہیں نصیب ہوتی، کتنا بڑا کتنا اچھا کام کیوں نہ کر لے، حالت نماز میں جو مقام ملتا ہے بندے کو وہ کسی اور حالت میں نہیں ملتی۔ تو حاضرین اکرام، ہم جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، لوگوں نے اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ لیا ہے یا فارمیلٹی ہے، بھئی ادا کرنا ہے، اس لیے لوگ وقت پہ آتے ہیں، وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ لیکن نماز کی اہمیت اگر سامنے ہوتی، پیش نظر ہوتی، تو پھر نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ لوگ دستر بچھنے کے لیے کتنے انتظار میں رہتے ہیں، دعوتوں میں دستر بچھنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، اور راشن بنانا ہے تو وہاں پہ لائن لگاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پاسپورٹ بنانا ہے تو وہاں پر لائن اور انتظار، دنیا کے ہر کام میں انتظار کریں گے، لیکن نماز کے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ نماز کے لیے وقت پر آئیں گے، اور وقت ہوتے ہی وہاں سے بس بھاگم بھاگ لوگوں کی لگی ہوئی رہتی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب بھاگو یہاں سے، زیادہ دیر نہ ٹھہرے تو پریشان ہو جاتے۔ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان مسجد اور نماز کو؟ افسوس کی بات ہے، یعنی دنیا کی ضرورتوں کی جتنی اہمیت ہمارے پاس ہے حاضرین، اتنی اہمیت ہمارے پاس نماز کی نہیں۔
تو اصل بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کا ایک معنی ہے تقویم، صلاۃ کا ایک معنی ہے تقویم۔ تقویم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا بنانا، درست کرنا، اچھا تیار کرنا، اس کا نام ہے تقویم۔ تو نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے نماز اسے درست بناتی ہے۔ جو آدمی نمازی ہوتا ہے نماز اسے اچھا، حسین، خوبصورت بناتی ہے۔ خوبصورتی کون سی؟ دل کی خوبصورتی بھی ہے، جسم کی خوبصورتی بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے جسم کی خوبصورتی اس کے رنگ سے نہیں ہے اور اس کے چہرے کی بناوٹ سے نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کے چہروں پہ بڑی نورانیت رہتی ہے، چہرے چمکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو یہ بندے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو کھڑے رکھتے ہیں۔ دن بھر کام کیا ہوا آدمی تھک کر بستر پہ لیٹ جاتا ہے، اور دن بھر کام کرنے والے اللہ کے بندے تہجد گزار اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ٹھہراتے ہیں، لیٹتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے نور کی چادر اڑا دیتا ہے۔ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے نور کی چادر اڑا دیتا ہے، وہی نورانیت ان کے چہرے پہ چمکتی ہے اور دن میں لوگوں کو ان کے چہرے منور نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین، نماز آدمی کو، نمازی کو سیدھا، حسین، خوبصورت، درست، بہتر بناتی ہے۔ اس کا دل سیدھا ہوتا ہے، اس کی روح سیدھی ہوتی ہے، اس کی زبان سیدھی ہوتی ہے، اس کی فکر سیدھی ہوتی ہے، اس کی عقل سیدھی ہوتی ہے، اس کا معاملہ سیدھا ہوتا ہے، اس کے کاروبار سیدھے ہوتے ہیں، وہ خود سیدھا ہوتا ہے۔ تو نماز آدمی کو قائم کرتی ہے، اسی لیے نماز کو نماز کہتے ہیں، یعنی صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ میں اقامت کا لفظ آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز درست طریقے سے ادا کرو تو نماز تم کو درست کرے گی۔ نادرست طریقے سے نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو کوئی درستی نہیں ملے گی۔ تو اپنی بہتری اگر نمازی چاہتا ہے تو نماز درست کرے۔ پچھلی مرتبہ ایک واقعہ آپ نے سماعت کیا تھا، ذہن میں لا لیجئے کہ بہترین طریقے سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے، اور نماز کوئی بگاڑ دیتا ہے تو اس کی نماز میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو حاضرین، ہماری زندگی اور آخرت، خبر و حشر کی درستگی نماز کی درستگی پر ہے۔ چنانچہ اب اس کے متعلق بہت ساری تفصیلات اور روایتیں ہیں، میں ایک ایک بات عرض کروں گا۔ ایک کتاب ہے، بڑی قدیم کتاب ہے، قریب 500-600 سال قدیم کتاب ہے، المستطرف فی کل فن مستظرف، نام بھی بڑا نرالا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کتاب کا؟ یہ کتاب کے نام کا معنی یہ ہے کہ ہر عالی شان فن میں سے چند عجیب باتیں۔ کون سے فن؟ صرف دین کے، دنیا کے نہیں، مطلب سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ، وہ یہ سب چیزیں مراد نہیں ہیں۔ دین میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، کردار وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں سے چند اہم ایسی باتیں سننے کے بعد دل بولتا ہے واہ، دل کو چھو لینے والی باتیں، ایسی ساری باتیں اس میں اقوال وغیرہ بزرگوں کے یہ کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ قریب 250 صفحات کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، 250 صفحات پر ہے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں صاحب کتاب یہ تحریر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ من فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن، کہ جس آدمی نے نماز کے لیے اپنا دل فارغ کر دیا، جیسے ہم کام کے لیے وقت فارغ کر دیتے ہیں، بال بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوست و احباب کے لیے وقت نکالتے ہیں، وقت ہم اس کے لیے نکالتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو نمازی نماز کے لیے وقت نکالے، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا،
نماز کے لیے اگر وقت نکلتا، ہم باقی سارے اوقات میں نماز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، وقت نہیں نکالتے. یعنی دکانداری کا وقت صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک، تو یہ پورے وقت میں ہم 4 نمازوں کا وقت ایڈجسٹ کرتے ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو وقت نہیں نکالتے. وقت نکالنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پر نماز ظہر سے لے کر عشاء تک کا وقت مسجد میں، اس میں درمیان میں ایک دو گھنٹے کاروبار میں، اس کو کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نکالنا. کوئی آدمی نماز کے لیے وقت نکالے تو وہ کاروبار کے لیے، دکانداری کے لیے وقت ایڈجسٹ کرتا ہے، وقت متعین کرتا ہے. تو نماز کے لیے وقت نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو جائے. فارغ ہونے کا مطلب، حاضرین، جب ہم گھڑے میں پانی بھرنا چاہتے ہیں یا ہمارے گھر کے چھت والی ٹینک میں کچرا آ جائے تو اسے پہلے صاف کر کے فارغ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیا پانی بھرتے ہیں. فارغ کرنے کا مطلب پہلے جو ہے اسے نکال دے. نماز کے لیے وقت دل نماز کے لیے فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو باتیں دل میں ہیں اسے مسجد کے باہر نکال دیں. جیسے مسجد کے باہر صحن میں چپل چھوڑ کے آتے ہیں، مسجد کے باہر صحن میں ہم کلی کر کے آتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، ایسے ہی دل بھی صاف وہیں کر دے. جس طرح چہرہ وضو سے چمکا کر، ہاتھ وضو سے چمکا کر دل مسجد میں آ رہے ہیں، دل کو بھی ویسے ہی پاک و صاف کر کے مسجد میں داخل ہو. اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا دل نماز کے لیے فارغ کر دیا اور نماز پر حفاظت کی، نگرانی کی، نماز کی نگرانی کی. کیسے؟ کھانا دستر پہ نکالا جائے تو مکھی نہ آ جائے، اسے ہلا دیتے ہیں یا برتن ڈھانک دیتے ہیں، یہ نگرانی ہوتی ہے. چھوٹے بچے سوتے ہیں تو ماں باپ بچے کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی کیڑا نہ کاٹ لے، چمٹی نہ کاٹ لے، مچھر نہ کاٹ لے، یا مچھردان لگا دیتے ہیں. یہ نگرانی ہے. ہم جس کو نگرانی سمجھتے ہیں، نماز کی نگرانی کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، اس کے لیے انہماک چاہیے. تو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا عمل کرنے والا وہ در حقیقت مومن ہے. مومن کون ہے؟ جس نے نماز کے لیے اپنا دل فارغ کیا اور نماز کی پوری حفاظت کی، وہ مومن ہے. اب ہم سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایمان کی کون سی روشنی، کون سی چاشنی اور اس کا کتنا معیار موجود ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے رہ کر ارشاد فرماتے تھے. کیا پیاری بات ارشاد فرمایا، آپ غور کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے رہ کر کہ ایک آدمی اسلام میں اپنی زندگی، دین اسلام میں رہ کر اپنی زندگی اتنی لمبی گزارتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یشیب عارضہ فی الاسلام، کہ اس کے گال تک سفید ہو جاتے ہیں اسلام میں. مطلب چہرے پہ سفید داڑھی آ جاتی ہے، چہرے پہ سفید داڑھی آ جاتی ہے. اتنا وقت اسلام میں آدمی گزار دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی اتنی لمبی عمر اسلام میں گزار کر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے ایک نماز درست اور مکمل نہیں کی. ایک نماز اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے درست اور مکمل نہیں کی، جبکہ اسلام میں زندگی گزارتے گزارتے اس کے گال سفید ہو گئے، یعنی گال پر آنے والے بال بھی سفید ہو گئے. تو ساتھ رہنے والے حضرات نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز مکمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها وسجودها وخشوعها، کہ وہ آدمی نہ رکوع اپنا صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے نماز کا، اور نہ ہی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دل لگاتا ہے. ایسی تو ہوتا ہے، نمازیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں، دماغ کہیں اور کام کرتا ہے. اب بات آئی تو میں عرض کروں گا، کہنے کی بات ہے، ہوتا ہے ایسا. ایک مرتبہ نماز عشاء میں باضابطہ بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے بیان کیا ہے، ایک زمانے میں یہ واقعہ گزرا ہے، مطلب یہ کوئی قصہ کہانی افسانہ نہیں ہے، گزرا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ نماز عشاء میں بہت سارے لوگ شریک تھے. امام صاحب سلام پھیر دیے، نماز مکمل ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ 3 رکعتیں ہوئی.
بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 4 رکعتیں ہوئی. تو امام صاحب بولنے لگے کہ بھائی کیا ہے پہلے طے کرو، مجھے تو یاد نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 4 رکعت ہوئے. تو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کوئی 3 کہہ رہا تھا، کوئی 4. تو ایک آدمی بولا میں پورے یقین کے ساتھ بولتا ہوں کہ 3 رکعتیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا یقین کس بات کا، یہ کیسا یقین؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو میری 4 دکانیں ہیں، میں جب نماز میں آتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب پورا کر لیتا ہوں. تو 3 دکانوں کا حساب پورا ہوا اور ایک دکان کا حساب نہیں ہوا. یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 ہی رکعتیں ہوئی. تو آج ہماری نمازیں ایسی ہو رہی ہے، دماغ کہیں اور آدمی کھڑا ہوا ہے مسجد میں. تو نماز میں خشوع اور توجہ چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں عمریں گزارتی لوگوں نے اسلام میں، گال سفید ہو گئے، نہ نماز کا رکوع صحیح کر سکے، نہ سجدہ صحیح کر سکے، اور نہ خشوع پیدا کر سکے نماز کے اندر. پھر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو جھکا نہ سکا، وَتَوَاضُعَهُ وَإِقْبَالَهُ عَلَى اللَّهِ فِيهَا، اور نماز میں اللہ کے پاس اس کے دربار میں کھڑے رہنے کا تصور تک پیدا نہ کر سکا. خالق کائنات کے دربار میں کھڑے رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ حاضرین، اگر کوئی مجرم اگر اس کو پولیس پکڑ لے تو کانپتا ایسا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈر کس بات کا؟ صرف یہی کہ سزا ملے گی. تو دنیا میں سزا دینے والوں کا اتنا خوف، اور خالق کائنات قیامت کے دن قبر میں حشر میں سزا دے گا، اس کا کوئی خوف نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں خوف نہیں ہے تو ہم کس طرح کے نمازی ہیں اور کس قسم کے مسلمان ہیں؟ تو خوف خداوندی عبادت میں پیدا ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے، سرکار جلوہ افروز ہوتے، دیگر امہات المومنین ہوتی اور سرکار کے دیگر احباب بھی ہوتے جو رشتہ دار ہیں، ان سے حضور گفتگو فرماتے. باتیں کرتے کرتے جب نماز کا وقت ہو جاتا تو سنت ادا کرنے کے لیے، فرض نماز تو مسجد میں ادا فرماتے تھے، لیکن سنتیں ایک قاعدہ ہے، ایک مسلمہ، اس کو یاد رکھیں کہ فرض نماز سے پہلے والی سنتیں اپنے گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، اور فرض کے بعد والی سنتیں مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے. یہ وہاں وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کے بعد والی سنتیں مسجد میں ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ گھر پہنچنے میں تاخیر ہوگی، اور فرض کے بعد والی سنتیں تاخیر سے ادا کرنا منع ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تو فوراً سب کو چھوڑ دیتے، گفتگو میں منہمک ہے، گفتگو فرما رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ دیتے اور نماز کے لیے رکعت باندھ لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایسے حضور نماز ادا فرماتے فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ، کہ گویا حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں، اور ایسے نماز میں منہمک ہو جاتے کہ گویا ہم بھی حضور کو نہیں پہچانتے. کوئی تعلق کسی سے نہیں رہتا جب نماز کا وقت آتا. یہ کیفیت نماز ادا کرنے والوں کی ہونی چاہیے. حاضرین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، میدان جنگ میں بھی ہوتے، دشمن سامنے ہتھیار اٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت آتا، صحابہ کرام سب بناتے اور نماز میں منہمک ہو جاتے. دشمن کو روکنے کے لیے ایک جماعت کھڑی رہتی اور باقی صحابہ کرام نماز ادا فرماتے. جب وہ نماز ادا کر لیتے، پوری نماز نہیں، ایک رکعت ادا کرتے، پھر یہ سامنے آ جاتے، اور سامنے والے جو نماز کی حالت میں نماز پڑھنے کے وقت میں دشمن کو روکے تھے، وہ دوسری رکعت ان کی پہلی رکعت ادا کرنے کے لیے جاتے، امام کی اقتداء. یہ بھی جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ طریقے کے مطابق وہ نماز ادا کرتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہوئی، تو بستر پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ دعوت میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کاروبار میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ دکان میں کب معاف ہو سکتی ہے؟ کبھی معاف ہونے والی نہیں ہے. جب تک ہوش ہے تب تک نماز ہے، جب تک ایمان ہے تب تک نماز ہے، جب تک عقل ہے تب تک نماز ہے. کافر ہو گئے نماز نہیں ہے، مجنون ہو گئے، پاگل بن گئے، نماز نہیں ہے، مر گئے، نماز نہیں ہے. نماز ایسی عبادت ہے کسی حالت میں معاف نہیں ہے.
کسی حالت میں معاف نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ طریقے بدل جاتے ہیں، صحت مند ہے تو کھڑے رہ کے پڑھے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اتنے مریض ہیں تو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھے اشارے کے ساتھ، یعنی تصور کرے رکوع کا، اور لیٹے لیٹے رکوع اور سجدے کا تصور کرے، اپنے جسم کی ہیئت اور کیفیت کو بھی ویسی بنائے۔ تو بہرحال نماز کسی حالت میں معاف ہونے والی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا فرماتے ہیں۔ انہیں صحابہ کرام اور امہات المؤمنین دیگر حضرات سے گفتگو فرما رہے ہیں، نماز کا وقت آتا تو نماز میں ایسے مصروف ہو جاتے کہ کسی کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے، ہم نے بس 4 روایتیں پیش کی، چوتھی پیش کر رہے ہیں آپ کے پاس، وقت ختم ہو جا رہا ہے۔ حاضرین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر دن اور ہر رات میں، رات اور دن میں 1000 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ سننے کے بعد لوگ سمجھتے ہوئے ایسا کیسا پڑھتے تھے، ایسا کیسا پڑھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ قدیم حضرات بھی تعجب کرتے ہم لوگوں پر، یہ کیسے لوگ ہیں، ایسا کیسا کھا لیتے اتنا کھانا، اور ایسا کیسا سو جاتے 10-10 گھنٹے۔ ان کو تعجب ہوتا ہم لوگوں پر، اور ایسا کیسا بازار میں رہتے 12-12 گھنٹے۔ ان کو ہماری حالت پہ تعجب ہوتا، اور آج کل لوگ پرانے بزرگوں کی باتیں سنے تو تعجب کرتے ایسا کیسا ہوتا بھائی۔ ہوگا تو آپ سوال کرو، یہ ہو چکا ہے، جو بات ہو چکی ہے اس پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، ایسا کر چکے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے، 1000 رکعت دن رات میں پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بہت عبادت کر لیتی، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نمازیں 1000 رکعت روزانہ اس نیت سے نہیں پڑھتی کہ مجھے ثواب ملے، ثواب کی امید سے نہیں پڑھتی، ثواب تو ملتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ تو ملتا ہی ہے، مگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ دیکھیے۔ تو کیا فرماتی ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس لیے یہ نماز نہیں پڑھتی کہ مجھے ثواب ملے، پھر کیوں، لیکن لیسر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نماز صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ میری نمازیں دیکھ کر میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ تو حاضرین غور کریں، آج ہم دنیا میں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دوست راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہو جائیں، کاروباری راضی ہو جائیں، گراہک راضی ہو جائے، پڑوسی خوش ہو جائے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کفریہ کلمات تک بک لیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کفریہ کلمات زبان سے نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہے، تابعین میں سے ہیں، اتباع تابعین میں سے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں یہ نماز صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ میری یہ نماز میرے آقا کو خوش کر دے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ حبیب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے آرام میں ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آرام میں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک دکان میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کاروبار میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک دوست و احباب میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوٹلنگ میں ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک سیر و تفریح میں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ہماری نماز کے حضور محتاج نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو حضور کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، یہ ازراہ کرم سرکار نے فرمایا ہے، ایسے ہی جیسے کہ بیٹے کے اچھے کام کرنے سے باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے لاکھوں کروڑوں باپ قربان، ہم سب کے ایک ایک باپ سب قربان، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لاکھوں کے باپ قربان، وہ سارے ماں باپ سے زیادہ محبت امت سے فرمانے والے آقا،
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کو کبھی آگ میں جلتے دیکھنا پسند نہیں فرماتے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نیک کاموں کے وہ محتاج نہیں ہیں، مگر ہمارے نیک کاموں سے اس لیے حضور خوش ہوتے ہیں کہ میرا امتی سلامت رہے گا، اس کو اذیت نہ ہوگی، اس کو تکلیف نہ ہوگی، یہ دوزخ سے بچے گا، اس لیے حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی بات نہیں، اب آگے جملہ کیا فرماتے ہیں، کیسی فکر تھی ان بزرگوں کی، جتنے پاک تھے اتنی اچھی فکر تھی۔ تو وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا انبیاء کرام کے ساتھ رہیں، عالم ارواح میں، جنت میں، اعلیٰ مقامات میں، انبیاء کرام 1,24,000 سب کے ساتھ رہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے یہ فرمائیں کہ دیکھو میری امت کی یہ رابعہ ہے، حضرت رابعہ یہ چاہتی ہیں کہ میں 1000 رکعت نماز ہر دن ہر رات میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ سرکار فرما دے انبیاء سے کہ دیکھو میری امت میں یہ رابعہ ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے 1000 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ تو پیارے آقا کی زبان مبارک سے خوشی کے یہ کلمات انبیاء کی محفل میں سننا مجھے پسند ہے، اس لیے میں اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے 1000 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ تو نماز عبادت اللہ کی، مگر اس عبادت سے رضا رسول اللہ کی چاہتے تھے۔ حاضرین کرام غور کریں ان کے تصورات کیا تھے، وہ کیسے پاک لوگ تھے، اور آج ہم کس گلی میں کس ڈگر میں بہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لوگوں پر نظر نہ رکھیں، ہمارے اکابر بزرگوں کو دیکھیں۔ جتنی بڑی شخصیت کو دیکھیں گے سمجھیں گے اتنے بڑے بنیں گے۔ اس وقت ہماری نظر دولت والوں پر، کرسی والوں پر، منصب والوں پر اور ٹھاٹ پاٹ کی زندگی والوں پر ہماری نظر ہے، لیکن ہماری نظر ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھنے والوں پر نہیں ہے۔ وہ پھٹی ٹاٹ پر بیٹھتے تھے اور ٹوٹے بوریے پر رہتے تھے، مگر حکومت مخلوق خدا کے دلوں پر کرتے تھے۔ ایسے خدا کے بندوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے، جو دیکھتے ہیں ویسے بنتے ہیں۔ تو ہم یہ دنیا کے لوگوں کو نہ دیکھیں، اللہ کے بندوں کو دیکھیں، آخرت کے لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں یہ دنیا کا میدان سر کر کے آخرت کی منزل میں نورانیت والی کرسی پر جلوہ افروز ہے، ان بزرگوں کو دیکھیں، پھر ہماری زندگی بھی اتنی اچھی بنے گی۔ حاضرین کرام، بعض بزرگ حضرات فرماتے ہیں میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ بھی نماز پڑھنے کا نرالا انداز ہے، کیسے کیسے طریقے ان بزرگوں نے ہم کو سکھائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ان کو دیکھا جب وہ نماز پڑھنا چاہتے، فلما اراد ان يكبر رفع يديه وقال اللہ، جب آپ نماز کے لیے رکعت باندھنے کا ارادہ فرماتے اور اب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر باندھ لیتے، حضرت نہیں فرماتے تھے اللہ، اتنا کہہ کر اتنی دیر خاموش رہتے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، چہرے پہ خوف خداوندی طاری ہو جاتا، جسم لرزنے لگتا، چہرہ بدل جاتا، زرد پڑ جاتا، یہ کیفیت ہوتی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں اکبر یہ فرماتے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جو پیچھے کھڑے رہتے تھے، فَظَنَنْتُ أَنَّ قَلْبِي انْخَلَعَ مِنْ هَيْبَةِ تَكْبِيرِهِ، انہوں نے جو اکبر کہا اس کی ہیبت دل پہ ایسی طاری ہوتی، مجھے یہ محسوس ہوتا کہ شاید میرا دل نکل کے گر چکا ہے۔ اللہ اکبر کہنے میں ایسی ہیبت ہوا کرتی، اس کیفیت خوف اور جلال خداوندی کی کا اثر لے کر یہ حضرات اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس 2 رکعت نماز 1.5 منٹ میں ختم، فرصت کہاں ہے صاحب، دکان کھلی رکھ کے آئے ہوں، پریشان ہوں، کاروبار میں جانا ہے، نماز کی حالت ہے، فون بج رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ حاضرین کرام، جیسے مسجد کے باہر چپل چھوڑ دیتے ہیں، فون بھی وہیں چھوڑ دینا چاہیے، اگرچہ کہ فون جیب میں ہو، یا پھر اس کو سائلنٹ کر دیں۔
مسجد میں آنے کے بعد فون بجتا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، انتہائی تعجب کی بات ہے، کیونکہ فون کی گھنٹی کیسی بھی کیوں نہ ہو، میوزک ہے، آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں مومن بندے کی زبان سے نکلنے والے دنیا کے کلمات بھی پسند نہیں فرماتا، پھر یہ گانے بجانے کی آواز مسجد میں آئے تو ایک مسلمان، ایک نمازی اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں بھی آئے اور اس کی فون کی گھنٹی بھی بجے؟ جس طرح کہ ہم چپل چھوڑنا نہیں بھولتے، اسی طرح فون بند کرنا بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دونوں کی حیثیت ایک جیسی، ایک ہی جیسی ہے دونوں کی حیثیت، جبکہ فون کی گھنٹی مسجد میں بجے، باقی اوقات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جبکہ فون کی گھنٹی مسجد میں بجے، وہ چپل اور یہ گھنٹی دونوں کی حیثیت ایک جیسی، اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کیسی ہیبت ان کی تکبیر سے لوگوں کے دلوں پر چھا جایا کرتی تھی، اللہ کہتے تو ہیبت طاری ہو جاتی، اکبر کہتے تو محسوس ہوتا کہ دل نکل کے گر چکا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی نماز ادا فرماتے تھے۔ حاضرین کرام، یہ اکابر حضرات ہیں، ان کے متعلق ہم نے 6 اقوال آپ کے گوشے گزار کیے، 20 ان کی کیفیتیں، اقوال، نماز پڑھنے کے طریقے وغیرہ ہم نقل کر کے لائے تھے۔ تو اب اندازہ میں بتانا یہ تعداد اس لیے چاہتا ہوں کہ اندازہ کیجئے کہ کیا کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں، پڑھنے کے لیے یہ 60 سال کی زندگی 1000 بار ملے بھی تو کتابیں ختم نہیں ہوتی، اتنی کتابیں دین کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، 60 سال کی زندگی 1000 بار ملے بھی تو کتابیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ہمارے بزرگوں کو عطا فرمایا تھا، وہ لکھ گئے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ میں چھپے ہوئے کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان چھپی ہوئی کتابوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، جو کتابیں چھپ چکی ہے ان کا یہ حال ہے۔ تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس پڑھنے سننے کے لیے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نماز افضل ترین عبادت ہے، اور نماز میں جو لطف ہے اگر وہ مومن کو مل جائے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ زندگی گزار دے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، اپنی ساری زندگی نماز میں رہے گا۔ تو غور کیجئے کیا لطف ہوگا نماز کا، کیا مزہ ہوگا۔ جیسے ہم دستر کے مزے چکھتے ہیں، نماز کا مزہ بھی کبھی چکھ کر دیکھیے، کبھی اس کا مزہ بھی اٹھا کر دیکھیے، پتا چلے گا، ساری دنیا کی لذتیں بھول جائیں گے۔ اور نماز کی لذت ایسی لذت ہے جس کو روح بھی محسوس کرتی ہے، دل بھی اس کی لذت کو جانتا ہے، اور وہ نماز کی لذت زبان پہ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ زبان پہ شکر کا مزہ محسوس ہوتا ہے، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نہ ہم نے وہ مزہ چکھا ہے، نہ نماز پڑھنے والے عام طور پر لوگ وہ مزہ چکھے ہیں، لیکن جو خدا کے بندے واقعتاً نمازی تھے انہوں نے وہ مزہ چکھا ہے کہ نماز کا مزہ زبان پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کا لطف کبھی زبان سے اس کا ٹیسٹ کریں، ساری لذتیں چکھ لیتے ہیں، نئے نویلے میٹھے دعوتوں میں چکھ لیتے ہیں، نئے نویلے مرغ کے ایٹم دعوتوں میں چکھ لیتے ہیں، کبھی مسجد کے دسترخوان پر آ کر نماز کی غذا والی لذت بھی تو چکھ کے دیکھیے۔ آخر ہم مسلمان وہ لذت نہیں چکھیں گے تو یہ لذت کس کو ملے گی؟ کوئی دوسروں کو تو ملنے والی نہیں ہے، یہ لذت دنیا میں صرف ایمان والوں کو ملنے والی ہے۔ افسوس کہ ہمارے سامنے لذتوں کے خزانے ہیں، اور وہ بھی مفت میں حاصل ہونے والے۔ ایک شادی میں 14 قسم کی لذتیں کھلانا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے تو خرچ ہو جاتے ہیں آسانی سے، اور یہاں ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 14,000 قسم کی لذتیں مل جاتی ہیں، لیکن چکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمان بیمار ہے مسلمان، نہ اسے آنکھوں کی لذت کا پتہ ہے، نہ کان کی لذت کا پتہ ہے، نہ زبان کی لذت کا پتہ ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہیں۔ نہیں، دین کی لذت چکھ کر دیکھیے پتہ چلے گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، مرنے پر ہی یہ معاف ہوتی ہے۔
بس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور نماز جب ادا کریں تو پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ کہ دل اللہ کے دربار میں ڈال دے، اس کیفیت کے ساتھ میں نماز ادا ہو. گفتگو بہت ساری ہے، روایتیں، احادیث، بزرگوں کے اقوال. میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، اگر لکھا جائے صرف ایک ہی عنوان، نماز میں خشوع یعنی دل لگانا کیسے ہو سکتا ہے، اس پر اگر لکھا جائے تو 250-300 صفحے کی کتاب آسانی سے بنتی ہے. قصے کہانیوں سے نہیں، آیات سے، احادیث سے، بزرگوں کی زندگی کے حالات سے. اتنا سب کچھ موجود ہے. اس کا آج آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ صفر ہے. جتنا لکھا گیا ہے اس میں سے صرف صفر سنا ہے. ہم ایک کی گنتی تک ابھی نہیں پہنچے، اتنا لکھا گیا ہے. تو پھر 100 تک کب پہنچیں گے؟ حاضرین کرام غور کیجئے، وہ خزانہ کیا ہوگا جس کے بارے میں اتنا لکھا ہو. تو ایسے خزانے تلاش کرنا چاہیے اور ایسے خزانے پانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. باقی کسی کام کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. ایک ہی کام ہے، اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی لذتیں اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. خشوع، اطمینان قلب کے ساتھ، روح کی تازگی کے ساتھ اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ.